جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے. اب وہ ایوب انصاری سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، پس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے. میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا. 1 وتر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے. تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے، رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے. آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی. اصل میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں، بس 1 وتر کی فکر ہے. تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو 2 کر کے وہ پڑھ کے پھر 1 الگ پڑھ لیں، یا پھر آخری 2 اور 3 اکٹھی کر لیں. 3 وتروں کی دلیل ابن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے. پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، اور مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں کہ آپ. 5 وتروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے، پھر 5 وتر ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے، اس میں بیٹھتے نہیں تھے، اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، 6 رکعتیں کیسے 2 کر کے، اور اس کے بعد 5 کنٹینیوسلی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ 5 وتر اور کبھی 7 وتر پڑھتے تھے ایٹ اے اسٹریچ. 7 وتروں کی دلیل ام سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات کو وتر بناتے، جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو 7 وتر پڑھنے لگے. 7 وتر سے مراد 7 ایک نہیں، بلکہ وہ جو 2 والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے 7 بنے. 9 وتروں کی دلیل سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے. ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے. 8 رکعت ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں اتحیات بیٹھتے، اور پھر آپ 1 رکعت اور پڑھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. تو اے میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں. یعنی وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے.